الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت محمدیہ میں شامل فرمایا۔ ایمان والے دنیا میں اور بھی ہیں اور بھی بہت سے گزرے ہیں، لیکن اس امت کو جو فضیلت حاصل ہے دیگر امتوں کے اوپر، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہمارے نبی سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں جس طرح افضل ہیں، اسی طرح یہ امت بھی دیگر تمام امتوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کا زمانہ مختصر رکھا۔ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کی عمریں بہت ہوا کرتی تھی، 200 سال 300 سال 400 سال، لیکن اس امت کا حال یہ ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کی اوسط عمر 60-70 سال کی ہے۔ اکثر لوگ 60-70 سال میں ہی دنیا سے چل بستے ہیں، اگر اس سے زائد عمر ہو گئی
تو پھر بیماریاں اور طرح طرح کی مجبوریوں میں پھنس جاتے ہیں، بہت زیادہ کوئی 100 سال تک۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کرم بھی اتنا ہی کیا کہ اس امت کا زمانہ مختصر ہے، لیکن مختصر وقت میں اگر یہ تھوڑا وقت لگا لے اور تھوڑی سی عبادت کر لے تو وہ جو 400 سال 500 سال جن امتوں نے عبادت کی ہے اس کا ثواب ان کو مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ بتائیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے یا نہیں ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم ہی سے ہوا ہے، ورنہ ہم نے کوئی ریزرویشن تو کرایا نہیں تھا کہ اس امت میں ہم پیدا ہوں، ہم نے کوئی فیس نہیں دی تھی، ہم نے کوئی اس پر ریلی نہیں نکالی تھی کہ ہمیں اسی امت میں پیدا ہونا ہے۔ یہ تو خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا بغیر مانگے۔ اب اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدردانی کرتے ہیں اور تھوڑا وقت لگا کر تھوڑی عبادت کر کے اگر ہم چاہتے ہیں کہ 400-500 سال تک جن امتوں نے عبادت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنا ثواب ہم ایک رات میں حاصل کر لیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ ورنہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرے، پوری دنیا میں سارے کے سارے بت پرست ہو جائیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں ہے۔ اور سب کے سب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنے لگ جائیں، ان کی عبادت کرنے لگ جائیں، تب بھی ان کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں خود یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عبادت کریں اور ہم جنت حاصل کریں۔ تو انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس کے ایک ایک دن جو برکت والا ہے۔ ہم نے اس کے فضائل 1-2 جمعہ بیان کر دیے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ایک خاص عبادت ہے اور ایک خاص رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خود فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ پھر خود سوال کرتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو معلوم بھی ہے، پتہ بھی ہے کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ پھر اللہ خود جواب دیتے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر کا لفظ ہے۔ اگر صرف 1000 مہینہ کہتے تو یہ نمٹ ہو جاتا، لیکن اللہ نے خیر بڑھا کر انلمٹ کر دیا کہ 1000 مہینے سے کتنا افضل ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینہ۔ اگر کوئی آدمی ایک رات عبادت کر لے تو گویا کہ اس نے
83 سال 4 مہینہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور رات اگر جوڑیں تو 30,000 راتیں۔ اللہ اکبر۔ ایک رات، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتلایا کہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ تھوڑا وقت لگا کر اگر وہ چاہے تو اگلی امتیں جنہوں نے 400-500 سال تک عبادت کی ہے وہ ایک رات میں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہی لیلۃ القدر والی عبادت، ایک رات والی عبادت وہ 10 سال تک کرتا رہے تو 830 سال تک وہ کہ اس نے عبادت کی، اس کی عمر اتنی ہوگی۔ اب یہ ہے لیلۃ القدر کی جو یہ فضیلت ہے، اس کے حاصل کرنے کا سب سے بہترین اور سنہرا موقع یہ اعتکاف ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی اشارہ کیا ہے لیلۃ القدر کون سی رات ہے اور یہ فضیلت والی رات جو کب ہے۔ جیسے میں نے ابھی آیت تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور ایک آیت کریمہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، غور کریں، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا، اور اس آیت میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی لوح محفوظ سے سمائے دنیا کو۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے ہی میں ہے۔ اور آگے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر پانے کے لیے ساری محنتیں ہمارے نبی کر چکے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے ہی سال آپ نے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، رمضان المبارک پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا، کچھ صحابہ کرام نے بھی اعتکاف کیا۔ پہلا عشرہ جب ختم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ، ہم نے پہلے عشرے کا اعتکاف اس لیے کیا تاکہ لیلۃ القدر کو پا سکوں، اس کی علامت کو دیکھوں، لیکن مجھے نہیں ملی، اس لیے میں دوسرے عشرے کا اعتکاف کرنے والا ہوں۔ جو حضرات اعتکاف کرنا چاہیں وہ دوسرے عشرے کا اعتکاف کریں، وہ شامل ہو جائیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اس میں بھی لیلۃ القدر کی کوئی علامت نہیں ملی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بھی کوئی لیلۃ القدر کی علامت نہیں ملی، میں آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والا ہوں، جو صحابہ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ آخری عشرے کا اعتکاف میرے ساتھ کریں۔ آپ نے پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا اور فرمایا کہ تیسرے عشرہ رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کر کے کہ اسی عشرے میں لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعین کر دی کہ آخری عشرہ کے طاق راتوں میں عبادت کرو، یہ یقینی ہے۔ طاق راتیں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، یہ راتیں، ان میں عبادت کرو تو تمہیں شب قدر کی فضیلت بھی وہ حاصل ہو جائے گی۔ اب ذرا دھیان دیں، میں نے جو یہ کہا کہ اعتکاف شب قدر کی فضیلت پانے کا اور اس کے حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ اعتکاف ہے۔ ابھی آخری عشرہ آنے والا ہے، اس میں جو ہے وہ ایک عبادت شب قدر کی ہے اور ایک اعتکاف ہے۔ اعتکاف یہ پورے 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اس میں آپ کو یہ جتنے بھی راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29 یہ ساری راتیں آپ کو میسر ہو۔
چونکہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جب آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کا بیٹھنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، چلنا پھرنا بھی عبادت، یعنی پورا دن اور رات گویا کہ وہ عبادت ہی میں گزار رہا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اعتکاف میں نہ بیٹھا ہو اور باہر سے آ کر 21 کی عبادت کر لیا، 27 کی عبادت کر لیا، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کمی رہ جائے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد 100% اس کو شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ صاحب بدائع علامہ کاسانی علیہ الرحمہ اعتکاف کے فوائد میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ گویا کہ اس نے اپنا تمام وقت اور پورا بدن اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا 10 دن کے لیے۔ اور دوسرا فائدہ یہ بیان کیا علامہ کاسانی نے کہ دنیا کے جھمیلوں سے اور باہر کے گناہوں سے وہ گویا کہ محفوظ ہو گیا مسجد میں آ کر۔ اور تیسرا فائدہ یہ بیان کیا، یہ بہت اہم فائدہ ہے، ہم میں سے ہر ایک ذرا اپنے دل کی طرف جھانکیں اور ذرا بتائیں ہم چاہتے ہیں کہ نہیں کہ ہمارا ایک ایک سیکنڈ جو وہ نماز میں گزرے۔ بھائی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہوگا کہ میرا ایک ایک سیکنڈ جو وہ نماز میں گزرے۔ تو علامہ کاسانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے تو اس کا ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ گویا کہ نماز میں گزر رہا ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو، جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہو، گویا کہ وہ نماز میں ہے، اور معتکف سے زیادہ انتظار اور کون کرے گا۔ اور ایک فائدہ، یہ فائدہ سن کر آپ کے دل میں جو ہے وہ کچھ گدگدی سے پیدا ہونی چاہیے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے۔ علامہ کاسانی فرماتے ہیں جو آدمی مسجد میں بیٹھ گیا، مسجد کس کا گھر ہے بھائی؟ بھائی بولتے نہیں ہیں، مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اور جب کوئی آدمی کسی کے گھر جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے گھر مہمان آیا ہے۔ تو گویا کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا نوازنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی اعتکاف کرنے والے کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کر لے گویا کہ وہ 2 حج اور 2 عمرہ کرنے والا ہے، 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ بھائی حج کتنا مہنگا ہے، عمرہ کتنا مہنگا ہے، کتنی مشقتیں ہیں، لیکن 10 دن میں اگر کوئی آدمی اعتکاف کر لیتا ہے تو بھائی یہ تو شاہی عمرہ ہو جائے گا، یہ تو شاہانہ حج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا نوازنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اعتکاف کی فضیلت، تو وہ کہنے لگے سمیت صاحب ھذا القبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں سمیت صاحب ھذا القبر، میں اس قبر والے سے یہ فرماتے ہوئے سنا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق ابعد ما بین الخافقین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیں گے۔
3 خندق، اور اس خندق کی چوڑائی، اس کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ ابعد ما بین الخافتین، آسمان اور زمین کے برابر۔ صرف ایک رات میں 3 خندقیں ہمارے اور جہنم کے درمیان اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور جہنم سے اتنا دور کر دیں۔ 10 راتیں کریں گے تو اس کا کیا عالم ہو۔ حضرت علامہ عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اعتکاف کرتا ہے تو معتکف کی مثال، اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسی ہے گویا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے قدموں پر ڈال دیا، اللہ کے حضور میں، بارگاہ میں اپنے آپ کو ڈال دیا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تیرے در سے ہٹنے والا نہیں۔ جب تک میری مغفرت نہ ہو جائے میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا ہے خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اکبر، یہ وہ در ہے جہاں آبرو نہیں زادی۔ اللہ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے میں مغرب سے لے کر فجر تک یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی اپنی مصیبتوں سے چھٹکارے پانے کی دعا کرنے والا، میں سب کو عطا کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ القدر، شب قدر کی فضیلت اور اعتکاف کی فضیلت، میں نے چونکہ یہ آخری عشرہ اس کے بعد ہی آنے والا ہے، دونوں عبادتیں اسی میں ہیں، اس لیے میں نے دونوں کو ساتھ بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں فضیلتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اعتکاف جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کتنی فضیلت رکھتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر ایک بات کہہ کر، 1 منٹ باقی ہے، ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ آرام سے بیٹھیں اور ہمیں باہر جو ہم نیکی کرتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے مل جائے۔ مثلا باہر آپ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ آج تو بھائی یہ سب سلسلہ ہی ختم ہو گئے، ہم کسی بیمار کی مزاج پرسی بھی نہیں کرتے، پوچھنے بھی نہیں جاتے۔ تو اگر آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تھے، کوئی بیوہ ہے اس کی خیر خیریت لینے کے لیے جاتے تھے، اس کی مدد کرنے کے لیے جاتے تھے، کوئی جو وہ تبلیغی بھائی ہیں، جماعت والے ہیں، اور وہ گشت میں نکلتے تھے، دعوت دیتے تھے، اور بہت ساری وہ چیزیں ہیں، وہ عبادتیں ہیں جو باہر آپ کرتے تھے۔ 10 دن کے اعتکاف میں اگر آپ بیٹھ گئے، وہ عبادتیں آپ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کا بھی ثواب آپ کو عطا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اعتکاف میں کتنا نوازنا چاہتے ہیں۔ ہاں میں تو یہ بھول ہی گیا کہ علامہ کاسانی علیہ الرحمہ جو فوائد بیان کر رہے تھے اس میں ایک فائدہ میں بھول گیا، وہ فائدہ بھی بتلا دوں۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے گویا کہ وہ فرشتوں کی صفت اپنے اندر اپنانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی صفت ان کو عطا کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح فرشتے دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، نہ گالی، نہ غیبت، نہ چغلی، نہ کسی سے کوئی مطلب، وہ سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے۔ اسی طرح معتکف یہ اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، اس کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، کبھی سجدہ، کبھی تلاوت، کبھی جو ہے وہ نماز، اور کبھی ذکر و اذکار، ان سب میں لگا رہتا ہے۔ گویا کہ اللہ انہیں فرشتوں کی صفت ادا کرنا چاہتے ہیں، گویا کہ وہ فرشتہ۔ اللہ اکبر۔ یہ اعتکاف کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔